ملتان کے آرٹسٹ اظہر عباس کا افواج پاکستان کے شہداء اور غازیوں کی پینٹنگز بنا کر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا انوکھا انداز۔ آرمی کے ہی افسران کی آپ پینٹنگز بناتے ہیں، اس کے علاوہ اور کون کون سے بناتے ہیں؟ آرمی کے علاوہ اور بھی پرائیویٹ کافی تصویریں میں نے بنائی ہیں اور جن میں کلچر پہ کافی کام کیا ہے، قائد اعظم پہ کافی کام کیا ہے۔ آرمی سے اتنا لو اور یہ ان کی پینٹنگز بناتے ہیں، یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ہمارے وطن کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ فوج نہ ہو تو ہم چین کی نیند بھی نہیں سو سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ ناظرین، آج میں ملتان کی ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو ہاتھ سے پینٹنگز بناتے ہیں۔ یہ آپ کو آرمی چیف کی جو ہے وہ پکچر نظر آ رہی ہے، یہ انہوں نے ہاتھ سے بنائی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی آرمی جو ہے افسران ہیں ان کی جو ہے وہ یہ پینٹنگز وغیرہ بناتے ہیں۔ آرمی سے اتنی محبت کیوں، اور بھی کون کون سی پینٹنگز بنا چکے ہیں، آئیے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ اظہر عباس۔ اظہر صاحب، بتائیے گا کہ یہ پینٹنگز کا یہ شوق کیسے پیدا ہوا، اور آرمی کے ہی افسران کی آپ پینٹنگز بناتے ہیں، اس کے علاوہ اور کون کون سے بناتے ہیں؟ آرمی کے علاوہ اور بھی پرائیویٹ کافی تصویریں میں نے بنائی ہیں اور جن میں کلچر پہ کافی کام کیا ہے، قائد اعظم پہ کافی کام کیا ہے۔ آرمی سے اتنا لو اور یہ ان کی پینٹنگز بناتے ہیں، یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ہمارے وطن کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں جنہیں ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اور فوج میں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اور فوج نہ ہو تو ہم چین کی نیند بھی نہیں سو سکتے۔ تو فوج ہے تو پاکستان ہے، فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے ایک پینٹنگز بنانے میں، اور کب سے یہ بنا رہے ہیں؟ یہ مجھے 40 سال ہو گئے بناتے ہوئے پینٹنگ، اور اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے۔ پہلے کینوس تیار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ڈرائنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر پہلا کوٹنگ، پھر دوسرا، 4 کلر کر کے 4 استر لگا کے پھر جا کے پینٹنگ تیار ہوتی ہے۔ ایک پینٹنگ تیار کرنے میں آپ کو کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ ایک پینٹنگ تیار کرنے میں تقریباً 15 سے 20 دن لگ جاتے ہیں۔ جی، یہ جو حافظ صاحب کی آپ نے پینٹنگ بنائی ہے، اس سے بنانے میں کتنا ٹائم لگا، اور اس میں کتنے کلر استعمال کیا ہے؟ اس میں کلر تو لاتعداد استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ کلر تو ویسے بیسیکل جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، تو انہیں مکس کر کے پھر آپ جتنے کلر بنائیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تقریباً اس تصویر پہ ابھی یہ تیار نہیں ہوئی، اس پہ بڑی محنت ہونی ہے ابھی بھی۔ اسے جب تیار کریں گے تو بڑا ٹائم لگے گا، ایک ایک چیز بنانے میں، ڈیٹیل دینے میں، اور دن رات محنت کرنی پڑتی ہے تصویروں پہ۔ اچھا، یہ آرڈرز جو آپ کو آتے ہیں، یہ کہاں کہاں سے آرڈرز آتے ہیں؟ آرڈر مجھے پورے پاکستان سے آتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں، اور جہاں سے چھاونیاں ہیں مختلف وہاں سے آتے ہیں آرڈر، تو وہ فرمائش کرتے ہیں جو اسی حساب سے کرتا ہوں۔ لیکن زیادہ تر میرا دھیان جو ہوتا ہے وہ شہداء پاکستان پہ ہوتا ہے، ان کی تصویریں بناتا ہوں تو مجھے دلی سکون ملتا ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں ہمیں ہمارے دل میں ہیں۔ قائد پاکستان، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پینٹنگز بناتی ہیں، 5 سے 6 پینٹنگز بنی ہوئی ہیں، تو یہ ان کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ قائد اعظم کی تصویریں بنانے میں بڑی محنت ہوتی ہے، کیونکہ یہ قائد اعظم کے جو ڈیٹیل ہے اور اس کے اوپر جو محنت ہے، یہ بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، کیونکہ ایک قائد اعظم، ایک بچہ بھی بنائے تو وہ پہچانا جاتا ہے قائد اعظم، لیکن قائد اعظم کی تصویر ہو بہو ویسے بنانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، کیونکہ ڈیٹیل ہے اور اس کے اندر پھر کلر سکیم ہوتی ہے۔ کلر سکیم جب تک تصویر کے اندر نہیں ہوگی، بیک گراؤنڈ اور کپڑے اور ہر چیز، یہ محنت طلب کام ہے بہت۔ یہ ایک رنگ لگتا ہے، پھر وہ خشک ہوتا ہے تو پھر ہم دوسرا رنگ لگاتے ہیں اس پہ۔ آپ نے ٹائی بھی بنائی ہے، تو ٹائی میں بھی 3 سے 4 کلر ہیں، اور سیم ایسے لگ رہا ہے جیسے جینون ٹائی انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ جی جی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز پہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کوٹ بنائیں گے اس میں بھی ایک کلر نہیں ہوتا، 4 5 کلر ہوتے ہیں۔ ٹائی بنائیں گے اس میں بھی ایسے، فیس میں بھی ایسے، تو یہ بڑا محنت طلب کام ہے۔ اچھا، آرمی چیف کی آپ نے پینٹنگ بنائی، آپ بتا رہے ہیں کہ کئی کلر اس میں جو ہے وہ استعمال ہوئے، اور اس طرح کی پینٹنگز بنانے میں آپ کے ایکسپینس کتنے لگتے ہیں؟ یہ تقریباً اس میں ایسے سمجھے کہ بڑی ایک چیز ہے نا، اس کے 10 20 30 40 کلر لگ جاتے ہیں، تو اس کے اندر محنت اور اس کے اندر ٹائم سب سے مین چیز جو ہے نا وہ ٹائم ہے۔ ٹائم بہت لگتا ہے
ایک تصویر بنانے میں مہینہ بھی لگ جاتا ہے. جی ہاں. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ یہ پینٹنگز بناتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، تو اب تک یہ پینٹنگز جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی کتنے کی بیچ چکی ہیں؟ پینٹنگ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ خریدنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی قیمت دے سکتا ہے. بات یہ ہے مہنگی سے مہنگی تصویر 60,000 70,000 80,000 اتنے کی بنائی ہے. اب آرمی چیف کی آپ نے جو پینٹنگ بنائی ہے اس کی کتنی ڈیمانڈ جو ہے وہ اب تک ہو چکی ہے؟ اب تک تو آرمی چیف کی تصویریں کافی بن چکی ہیں. تو اب یہ میں بنا رہا ہوں تصویر، تو میرا شوق یہ ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ تصویر جو ہے گفٹ دوں. آرمی کے چیف جو ہیں حافظ صاحب، ان کو آپ یہ گفٹ کرنا گفٹ؟ جی ہاں میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں یہ انہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی پینٹنگس بنا چکے ہیں، تو کوئی ایسی پینٹنگ جس کی آپ خواہش رکھتے ہوں کہ میں نے وہ لازمی بنانی ہے؟ یہ اب میں کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں، میں نے ریسرچ بھی کی ہے. تو کچھ تصویریں ایسی ہیں جو ہماری تاریخ پاکستان کی اور ہمارے آرمی کی تصویریں ہیں، وہ جو ہے نا محفوظ نہیں ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں بھائی ان تصویروں کو جو ہے نا میں بناؤں اور میں اسے جو ہے نا گوگل پہ پھینکوں تاکہ وہ تصویریں محفوظ ہو جائیں. تو یہ میں کام اب کرنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ میری ایسے سمجھیں کہ عن قریب جو ہے نا اس طرح کی تصویریں میں بنا کے محفوظ کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کا اثاثہ ہوں. اچھا اس میں پینٹنگ سے کمپٹیشنز بہت ہوتے ہیں، تو آپ نے کمپٹیشن میں کوئی حصہ لیا یا ان میں کوئی ون کی؟ جی ہاں کمپٹیشن میں بھی حصہ لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے جو آرٹس کونسل ہیں یا ادارے ہیں یہ بہت کم ہی ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں گروپ بندیاں ہوئی ہیں. گروپ بندیوں کی وجہ سے جو آرٹسٹ اپنے طور پہ کام کر کے آگے لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی محنت ہوتی ہے. اچھا آپ پینٹنگز بناتے ہوئے کبھی کوئی لائف میں ایسا ہوا کہ آپ مایوس ہو گئے ہوں کہ یہ پینٹنگ مجھ سے نہیں بن رہی، بار بار بنانے پہ بھی آپ نے ٹرائی کیا اور آپ نے چھوڑ دیا کہ یہ مجھ سے نہیں بنے گی؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں پینٹنگ بنا رہا ہوں کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ جس میں جو ہے نا میں ہمت ہار گیا ہوں. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پبلک کو؟ پیغام یہی ہے کہ ملک کے لیے سنسیئر ہو جائیں، ملک کے لیے محنت کریں، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس کے لیے غریبوں کا ساتھ دیں. اور ہمارے ملک کے بڑے اچھے ذخائر ہیں ہمارے ملک میں، تو انہیں چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ کر جائیں. کیونکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا صرف رہ جائے گا تو کردار، تو باقی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی محنت کرے. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی کس طرح سے یہ آرمی سے جو محبت رکھتے ہیں اور ان کی پینٹنگز بناتے ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے زندگی کے 40 سال ان کے اس شوق میں لگے ہیں. اور دیکھیں کس طرح سے ایک پینٹنگ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت ہے، کتنے کلر استعمال کرتے ہیں، کتنا ایکسپینس ہوتا ہے. لیکن یہ اس کا کریڈٹ صرف یہ کہتے ہیں کہ میری صرف ان سے محبت ہے. اور وہ آرمی والے جو کہ ہمارے ملک کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں، ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ہماری ملک کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں. تو دیکھیں ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کی محبت کو، ان کی قربانیوں کو اجاگر رکھنا ہے. تو آپ ان کی محنت کے بارے میں، اسٹرگل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیں شاہکار ٹی وی.